السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو الیزمل ٹی وی۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے بچے کا جسے ایک نہ کردہ جرم کی بہت بھیانک سزا دی گئی تھی۔ جارج سٹینی۔ جارج سٹینی کی پیدائش 19 اکتوبر 1929 کو پائن ووڈ ساؤتھ کیرولینا میں ہوئی۔ جارج سٹینی اپنے والدین، 2 بھائیوں اور 2 بہنوں کے ہمراہ الکولو نامی قصبے میں رہتا تھا۔ سٹینی کا باپ قصبے میں لکڑی چیرنے والے کارخانے میں کام کیا کرتا تھا۔ جس مکان میں تاحال وہ رہائش پذیر تھا، وہ مکان انہیں کارخانے کی جانب سے مہیا کیا گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں پر انسانی آبادی کی تقسیم اور حد بندی رنگ اور نسل کی بنا پر کی گئی تھی۔ سفید اور سیاہ فام آبادی کو ریلوے پھاٹک ایک دوسرے سے الگ کیا کرتی تھی۔ آبادی کے بیچوں بیچ ریل کی پٹڑی ہی سفید اور سیاہ فام کی حد بندی مقرر کرتی تھی، اور وہ اس حد سے تجاوز کرنے کے اہل بھی نہیں تھے۔ سفید فام لوگ سیاہ فام لوگوں کو حقیر اور نیچ ذات کی حیثیت سے دیکھا کرتے تھے، جس کی مثال سفید لباس پر خون کے دھبے کی دی جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ان کے درمیان تعلقات اور میل جول نہ ہونے کے برابر تھا۔ محض 14 سال کی عمر میں سزائے موت، یہ بات اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ سیاہ فام لوگوں کو کس قدر حقیر اور بے وقت گردانا جاتا تھا۔ آج سے تقریباً 79 ایئرز پہلے امریکہ میں کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس واقعے نے امریکی حکومت کا اصل سبب سب کے سامنے لا کر ظاہر کر دیا تھا۔ عدالت نے محض 10 منٹ کے دورانیے میں اس بچے کو موت کی سزا سناتے ہوئے ظلم اور بربریت کی تاریخ کو پتھر پر ہمیشہ کے لیے کندہ کر دیا۔ سزائے موت سنائے جانے والے کم سن مجرم کو برقی کرسی پر بٹھاتے ہوئے ایک دردناک موت اس کی مقدر میں لکھ دی گئی۔ یہ دل سوز واقعہ 1944 میں پیش آیا۔ اس بچے کا نام جارج سٹینی تھا، جو افریقن امریکن سیاہ فام تھا۔ اس وقت سیاہ فام اور سفید کا فرق بہت زیادہ تھا، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کو سزائے موت دینے کا فیصلہ بھی محض یہی تفریق تھی، کیونکہ وہ ایک سیاہ فام تھا۔ یہ 23 مارچ 1944 ایک روشن دن تھا۔ جارج سٹینی اپنی بہن ایما کے ہمراہ گھر کے باہر کھڑا تھا۔ کسی دوران وہاں سے 2 لڑکیوں کا گزر ہوا۔ 11 سال کی جون بینکر اور 8 سال کی میری ایما کسی پھول کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں آئی تھیں۔ انہوں نے اس پھول کے بارے میں جارج اور اس کی بہن ایما سے پوچھا۔ اس کے بعد جارج ان لڑکیوں کی مدد کرنے ان کے ساتھ چلا گیا۔ بعد میں جارج سٹینی گھر واپس آ گئے، مگر وہ دونوں لڑکیاں غائب ہو گئیں۔ جب لڑکیوں کو گھر والوں نے انہیں ڈھونڈنا شروع کیا تو پتہ چلا وہ آخری بار جارج کے ساتھ دیکھی گئی تھیں۔ ایسے میں لڑکیوں کے گھر والوں نے جارج سٹینی کے والد کے ساتھ مل کر لڑکیوں کو اطراف اور قریبی علاقوں میں ڈھونڈنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر بے سود۔ اس کے اگلے ہی دن سورج طلوع ہوتے ہی دونوں لڑکیوں کی لاش سڑک کے کنارے موجود ایک کھائی سے ملی۔ دونوں کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ دونوں لڑکیوں کا قتل لوہے کی سلاخ سے کیا گیا ہے، جس کے پے در پہ وار سے وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ پولیس نے محض شک کی بنا پر جارج سٹینی کو حراست میں لے لیا، اور اس سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد یہ رپورٹ منظر عام پر لائی گئی کہ اس نے ہی ان لڑکیوں کا قتل کیا ہے، جس کا اعتراف جرم وہ کر چکا ہے۔ بعد ازاں اعلیٰ قتل برآمد کرنے کی سر توڑ کوششیں کی گئیں۔ پولیس کے بقول وار اتنے زور اور شدت سے کیے گئے ہیں کہ ان کی سر کی ہڈیاں پاش پاش ہو گئی ہیں۔ دونوں لڑکیوں کے قتل کے لیے جارج سٹینی اور اس کے بھائی جون کو گرفتار کیا گیا، حالانکہ بعد میں جون کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور جارج کو گرفتار کرنے والے پولیس اہلکار نے ایک قلم بند بیان دیا جس میں لکھا گیا تھا کہ جارج نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے۔ لیکن حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس لکھے بیان میں جارج سٹینی کے دستخط تک نہیں تھے، اور کسی نے اس بات دھیان بھی نہیں دیا۔ بعد میں جارج سٹینی کو کولمبیا کی جیل میں 3 ماہ تک رکھا گیا۔ اس دوران جارج کے گھر میں سے کسی کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جارج کے معاملے کی سنوائی کے لیے ایک بورڈ کا انتخاب صرف 1 دن میں کیا گیا تھا۔ عدالت کی طرف سے جارج کے لیے وکیل چارلس پلوڈن منتخب کیا گیا تھا، جس نے پورے کیس کے دوران ایک بار بھی جارج سٹینی کے حق میں کوئی دلیل نہیں دی۔ اس وقت امریکہ میں 14 سال کے بچے کو بالغ مانا جاتا تھا، اس لیے جارج کو بھی وہی سزا دی جانی تھی جو بڑوں پر لاگو ہوتی تھی۔ اس کیس میں حیران کن بات یہ تھی کہ جو لوگ مقدمے کو اٹھائے ہوئے تھے وہ تمام سفید فام تھے۔ اس کے علاوہ کمرہ عدالت میں 1000 سے زیادہ لوگ موجود تھے، لیکن وہاں کسی سیاہ فام کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ جارج سٹینی کے خلاف 3 گواہ پیش کیے گئے، جس میں پہلا گواہ وہ لڑکا جسے لڑکیوں کی لاش ملی تھی، اور دوسرے 2 گواہ ڈاکٹر تھے جس نے لڑکیوں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، جبکہ دوسری طرف جارج سٹینی کے وکیل کمرہ عدالت میں ایک بھی گواہ پیش نہیں کر سکے۔ اس مقدمے میں جارج سٹینی کی جانب سے دیے جانے والے بیانات اور ان کی صحت پر ایک نظر تک نہیں ڈالی گئی، اور نہ ہی اسے اپنے بچاؤ میں بولنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے تک مقدمے کی سماعت چلی، اور محض اس قلیل وقت یک طرفہ اور ناانصافی پر مبنی نظریات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے عدالت نے اسے مجرم قرار دے دیا اور اسے موت کی سزا سنا دی۔ حالانکہ جارج سٹینی خود کو بے قصور بتاتا رہا، وہ چیخ چیخ کر بتاتا رہا کہ وہ بے قصور ہے، اس کا کوئی دوش نہیں ہے، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔
نہ ہی اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا ایک بھی موقع فراہم کیا گیا۔ سزا پر عمل درآمد شروع ہو چکا تھا۔ جارج ٹینی کو الیکٹرک چیئر پر بٹھا کر موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جارج ٹینی کی لمبائی 5 فٹ سے بھی کم تھی اور وہ کرسی پر فٹ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ یہ کرسی بڑے لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہاں چیمبر میں موجود الیکٹریشین کو اس کے ہاتھ اور پاؤں میں برقی آلات نصب کرنے کو کہا گیا، جس میں اسے کافی وقت لگ گیا۔ مرتے وقت جارج ٹینی کے ہاتھ میں بائبل تھی۔ ایک اسسٹنٹ کیپٹن نے جارج ٹینی سے پوچھا، کیا تمہارے کوئی آخری الفاظ ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں سر۔ جیل کے ڈاکٹر نے پھر پوچھا، جو کچھ تم نے کیا ہے تم اس پر کچھ بھی نہیں کہنا چاہو گے؟ پھر سے ٹینی کا جواب تھا، نو سر۔ یہ کہنے کے بعد جارج ٹینی کے منہ پر پٹی باندھ دی گئی جس سے اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ جارج ٹینی کو 2400 وولٹ کا جھٹکا دیا گیا جس کی وجہ سے اس کا ماسک سر سے سرک گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ 3 منٹ تک متواتر اس کو یہ جھٹکے دیے گئے جس سے اس کی دردناک موت واقع ہو گئی۔ جارج ٹینی امریکہ میں سب سے کم عمر میں سزا پانے والا انسان ہے۔ اس کی موت کے 70 سال بعد 2014 میں اس کے کیس کو دوبارہ کھولا گیا جس میں یہ مانا گیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس کی بہن کو گواہی تک کا موقع نہ ملا اور اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ پولیس نے جارج ٹینی پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ غلطی کو مان لے۔ ایک 14 سال کے بے گناہ بچے کو دردناک طریقے سے مارا گیا اور اس کے مرنے کے بعد 70 سال بعد اس کو انصاف ملا۔ اس پر ایک ڈاکومنٹری فلم بھی بنائی گئی ہے، دی کرنٹ، جن اقوام کو آج روشن خیال مانا جاتا ہے۔ ان کی پست خیالی کی یہ جیتی جاگتی مثال ہے۔ کالے کو گورے، گورے کو کالے، کسی عرب کو عجم یا کسی عجم کو عرب پر فوقیت حاصل نہیں۔ اسلام بھائی چارہ، رواداری اور مساوات سکھاتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی کو رنگ اور نسل کی بنا پر کسی دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب۔